نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وصحابہ وسلم یا حبیب اللہ. انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں رمضان المبارک اور بالخصوص لیلۃ القدر کی مناسبت سے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کے اندر اور شب قدر میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا. یہ بھی اتفاق آپ کہہ لیجئے کہ پاکستان کا تحفہ بھی ہمیں رمضان المبارک 27ویں شب جمعہ اور اگلا دن جمعہ، آج اتفاق سے یہ وہی دن اور وہی لمحات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آزادی اسلامیان ہند کو عطا فرمائی تو وہ اعزاز بھی انہی دنوں کا ہے. آج میں جس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ وطن عزیز جو ہے یہ ہم نے اسلام، قرآن، دین کے نام پر حاصل کیا. قرآن مجید فرقان حمید پر جو ایمان ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لے کے آئیں. یہ ذرا آپ غور کریں کہ بسا اوقات قرآن مجید جو ہے وہ خود اہل ایمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وراثتاً توارث کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے لہذا مسلمان ہیں، اور وراثت کے اندر قرآن پاک ہمیں ملا ہے. ہمارے ماں باپ نے وراثت کے اندر قرآن پاک چھوڑا تھا گھر میں، تو ہم نے بھی اسی طرح اس کو اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے، ادب کے مقام پر اور غلاف کے اندر لپیٹ کر. ہمارا قرآن کے ساتھ اس طرح شعوری رشتہ نہیں ہے. شعوری طور پر ہم اس پر ایمان لائیں گے تو یہ قرآن ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا. جب ہم واقعتاً ہی وراثتاً نہیں شعوراً قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ پیغمبر اور اہل ایمان کا وصف یہ ہے کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا وہ اس پر صحیح معنوں میں ایمان لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے پیغمبر اپنی دعوت پر خود ایمان لے کے آتا ہے اور اس کے بعد اہل ایمان. اور ایمان کا مطلب کیا ہوگا؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اندر لکھی ہوئی ایک ایک بات کے بارے میں یہ یقین اور اعتماد رکھیں کہ جو کچھ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے اور اسی میں ہی ہماری نجات ہے. یہ ہے شعوری طور پر قرآن پر ایمان لانا. اب شعوری طور پر ایمان ہماری عام جو زندگی ہے اس سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھیے کہ مجھے اور آپ میں سے کسی آدمی کو یہ شک نہیں ہے کہ یہ جو آگ ہم چولہے کے اندر جلاتے ہیں یہ بہرحال آدمی کو جھلسا دیتی ہے، آدمی کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے. کسی بندے کو کبھی معمولی سا بھی اس میں شک ہوا ہے؟ شک نہیں ہے. اس لیے کوئی آدمی بھی کبھی یہ رسک نہیں لیتا کہ وہ آگ جل رہی اور اس میں چھلانگ لگا دے. پاگل نہ ہو، عقل رکھتا ہو، کبھی بھی اس میں چھلانگ نہیں لگائے گا، ہاتھ نہیں ڈالے گا. دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، ہتھیلی پر نہیں رکھے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، اس کو کوئی بہام نہیں ہے کہ بہرحال یہ انگارہ ہے، جلا دے گا، یہ آگ ہے
یہ ختم کر دے گی، جلا کے راکھ کر دے گی، اس کو اس میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ ہو، نا سمجھ بچہ، وہ انگارہ پکڑ لے گا چمکتی ہوئی چیز سمجھ کر۔ کوئی عقل سے عاری ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ اس میں کود پڑے، لیکن عقل، فہم اور شعور رکھنے والے آدمی سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس آگ کے جلانے پر پورا یقین ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا کی آگ کے بارے میں ہمارا یقین اور ایمان اس طرح کا ہو، اور قرآن مجید فرقان حمید کی طرف سے دی ہوئی خبروں کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین بڑا عجیب و غریب قسم کا ہو، جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہو کہ سود تمہاری تباہی ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات سے مال میں اضافہ کرتا ہے اور سود سے اس کو بے برکت بنا دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ سوسائٹی کبھی، فرد کبھی اس کے ذریعے وہ امن اور سکون حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ جب قرآن یہ واضح طور پر کہہ رہا ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ سچائی میں تمہاری نجات ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ رزق حلال طیباً کے اندر اس میں تمہارے لیے سکون ہے، امن ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ رشتوں ناتوں کے تقدس کے اندر ان کا لحاظ اور خیال رکھنے میں تمہارے لیے زندگی اور رزق میں اضافہ ہے، جب یہ ساری باتیں قرآن کہہ رہا ہو اور مجھے اور آپ کو یقین بھی ہو کہ ایسا ہی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر نہ ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر تو واقعتاً ہی ہم قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، تو پھر یہ ایمان اور یقین ہمارے عمل سے جھلکنا بھی چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر شعوری طور پر ایمان لے کے آئیں۔ وراثتاً ترکے کے اندر ملا ہوا ایمان وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس طرح کا ایمان ہو، چلے اس درجے اس سے تھوڑا کم ہی صحیح، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رات کروٹیں بدل بدل کر کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اسی طرح ساری رات گزار رہی ہیں۔ فرمایا کہ عائشہ خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول، یہ جب سے آپ نے یہ فرمایا نا کہ قبر مردے کو دباتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ گئی، میری تو نیند ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ دباتی ضرور ہے، وہ جو میں نے بات کی وہ کافر کے لیے ہے کہ اس کو کس طرح پیس کے رکھ دیتی ہے قبر، لیکن بندہ مومن کے لیے تو وہ ماں کی آغوش کی طرح اس کو تو اپنے دامن میں اس طرح لیتی ہے جس طرح کوئی ماں جو ہے وہ اپنی آغوش کے اندر بچے کو لیتی ہے، وہ اس طرح مومن کو اس طرح نہیں دباتی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حدیث سن کر، اس لیے کہ پتہ ہے کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہی حق ہے اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی سچ ہے، ایک حدیث، ایک بات سن کر ان پر اس طرح بے چینی طاری ہو جائے اور ہم قرآن مجید کے احکام بھی سنتے رہیں، حدیث و سنت کے فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی سنتے رہیں، اور پھر کوئی ہلچل نہ مچے اور ہماری زندگی میں اور ہمارے رویے کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں سخت کمزوری ہے، یہ ایمان بہت کمزور درجے کا ہے۔ تو صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایمان شعوری طور پر ہو۔ اچھا، دوسری چیز جس کے رات بھی میں اس پر بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بعض تصورات ہم لوگوں نے خود گھڑ لیے اور اس کو سوسائٹی میں اس طرح پھیلا دیا ہے اور اس کا نفوذ اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ اگر آپ اس کے برعکس کوئی بات کریں تو لوگوں کو وہ بات بڑی اجنبی لگتی ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ تلاوت کا مطلب ہم نے کیا لیا ہوا ہے کہ بس اندھا دھند قرآن پاک کو پڑھ دو، یہ ہے تلاوت کا مطلب، یعنی ریڈنگ کے معنی میں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں کون سی کتاب ایسی ہے جو آپ اس طرح پڑھنا
اس کو فائدہ بخش سمجھتے ہیں. یہ بچے ہمارے امتحان دیتے ہیں نا، تو آپ ان سے ذرا پوچھیے کہ کیا وہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب کو محض پڑھ لیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عملی اور تجرباتی طور پر اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں. اس چیز کا ان کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ اپنی کامیابی کے حوالے سے مطمئن ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایسا طالب علم ناکامی نوشتہ دیوار ہے اس کے لیے. لیکن قربان جائیے ہمارے رویے پر، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے بسا اوقات کہ جب لوگ اس طرح کی سوچ بھی رکھتے ہیں کہ یار جتنا کم علم ہوگا اتنا فائدہ ہے، عمل کم کرنا پڑے گا. یہ سوچ بھی ہے لوگوں کے اندر. قرآن مجید فرقان حمید، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن کی صورت میں یہ کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا حق کیا ہے. کیا اس کو بے سوچے بے سمجھے اس کو پڑھ لینا یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے؟ تو ایسا آپ دنیا میں کسی بھی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیے کہ بدقسمتی سے ہم دنیا کی سب سے عظیم کتاب انقلاب قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بے سوچے سمجھے بھی آدمی پڑھے تو فائدہ پھر بھی ہو جاتا ہے. لیکن بھائی سوچ سمجھ کر پڑھنے میں، غور و فکر کے ساتھ پڑھنے میں اور ویسے ہی ایسے گزر جانے میں کتنا بڑا فرق ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ایک آیت تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھتا ہے، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. آپ ذرا سوچئے، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. تو کیوں نہ ہم اس چیز کا عزم کریں کہ ہم ایسی مجالس میں بیٹھیں جہاں قرآن مجید کے فہم کے حوالے سے بات ہو. ہم قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھیں. 2 پارے روزانہ نہ پڑھیں بے شک، چلیں وہ بھی کسی کی روٹین ہے تو پڑھ لیں، لیکن یہ بھی طے کر لیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ یہ قول ہے کہ ایک قرآن تو وہ ہے جو میں ہفتے میں ختم کر لیتا ہوں، اور ایک قرآن وہ ہے جو میں نے 16 سال سے شروع کیا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. وہ کون سا قرآن ہے؟ وہ قرآن ہے کہ جو گہرے غور و فکر اور تدبر پر مبنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں بار بار یہ بات فرمائی کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اس قرآن پر، قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے، تدبر، تعقل، تفکر، کہ غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو. جو اللہ نے تمہیں عقل اور شعور دیا ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو. اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا راضی ہے نہ صاحب کشاف. جب تک یہ قرآن انسان کی روح پر نازل نہیں ہوگا، اور یہ نازل ہوتا ہے جب بھی کوئی قرآن مجید پر غور و فکر کرتا ہے. اور میں اکثر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں عالمی حوالے اور جائزے کی روشنی میں کہ ہم لوگ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا میں. ہم تو فرقہ بازی بس پھیلاتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں. اسلام کی تو تبلیغ ہی نہیں ہو رہی، تو پھر لوگ کیوں مسلمان ہوتے ہیں؟ تو آپ جائزہ لے کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں لوگ اس وقت بھی مسلمان ہو رہے ہیں. یورپ اور مغرب میں اس وقت بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور اگر آپ ان سے کبھی سوال کریں نا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے ہیں، تو وہ جواب ان کے سننے والے ہوتے ہیں، اور وہ اکثر جواب یہی ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو یا مسلمانوں کی تبلیغ سے ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم تو قرآن مجید کو براہ راست پڑھ کر مسلمان ہوئے. تو قرآن مجید فرقان حمید وہ آج بھی وہ طاقت رکھتا ہے
اس کی تعلیمات کے اندر آج بھی وہ اثر ہے کہ اگر کوئی شخص خالی ذہن ہو کر ہر طرح کی عصبیت کی اینک اتار کر اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. ہم نے اس قرآن کو فہم کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق نصیحت کے ساتھ ہے، اس حوالے سے یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے برابر ہے. آپ بھی اسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس طرح کوئی عالم. ہاں البتہ اس کے جو علمی اور فقہی پہلو ہیں اس میں ہمیں رہنمائی لینی پڑے گی علماء سے. لیکن عام حالات کے اندر اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کرے تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے اس سے کہ ہم کسی بھی شخص کو مایوس نہیں کریں گے. ہم نے اس کتاب کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اگر کوئی اس کتاب پر غور و فکر کرے، تدبر کرے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے دل کے کفر ٹوٹ نہ جائیں. افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے کہ تم قرآن مجید پر کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ کیا تم نے اپنے دل کے دروازے بند کر لیے ہیں؟ اگر تم اپنے دل کے دروازوں کو کھول کر یہ جن عصبیتوں کے اندر ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں اور رہتے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں اکثر یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جو ایک شیعہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے شیعہ ہی رہتا ہے، جو کسی سنی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے مرتے دم تک اسی طرح سنی رہتا ہے. یعنی وہ خاص عصبیت میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو کسی اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ بس پھر اہل حدیث ہی رہتا ہے، اس لیے کہ آپ ان عصبیتوں میں زندہ رہتے ہیں جن عصبیتوں میں آپ پیدا ہوئے. اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو آپ بے شک دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، یہ چیزیں محض تعارف کے لیے رہ جائیں گی. آپ کے ذہنی رجحانات کے پس منظر میں یہ چیزیں بس باقی رہیں گی. اصل میں آپ قرآن کو پڑھنے کے بعد پکے مسلمان ہو جائیں گے. آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اصل قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن مجید ہمیں کس چیز کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. باقی یہ ساری چیزیں یہ تعارف کی حد تک رہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم تو اس کو تعارف سے اٹھا کے کل دین اس کو بنا لیتے ہیں دین کا جز بنانے کی بجائے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر اس پر ایمان لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے اس کو محض ریڈنگ کے معنوں میں نہیں، تدبر کے معنوں میں لیں، تعقل اور تفکر کے معنوں میں لیں کہ اس کا پڑھنے کا مطلب کیا ہے. اگر ہمیں وہ مطلب معلوم ہے تو پھر انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید آپ کی روح پر اتر رہا ہے اور اب آپ کے ذہن کی گریں کھلنا شروع ہو گئی. ایک اور چیز کہ قرآن مجید فرقان حمید جو فرما رہا ہے، پھر یہ وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ صرف سمجھ لینا ہی اس کے لیے کافی نہیں ہے. اس میں تو اس کی زندگی کے کامیابی کے سارے گر بتا دیے گئے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اہل کتاب کے بارے میں اور دیگر قوموں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ان پر نازل ہوئی، آپ اپنی مرضی کی چیزیں لے لیں اور باقی چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کے اندر فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کتاب کے کچھ حصے پر تو تم ایمان لاتے ہو اور باقی کو چھوڑ دیتے ہو. جو تمہارے مطلب اور مفادات سے نہیں ٹکراتا اس کو تم اپنا لیتے ہو، اور جہاں تمہارے لیے تھوڑی سی دقت مشقت پیدا ہوتی ہے ادھر ہی تم چھوڑ کر دوسری طرف نکل جاتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض.
یہ تمہیں کیا معاملہ ہے تمہارا کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور باقی کو چھوڑ دیتے ہو؟ یاد رکھیے اور یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید یہ پیکج ہے پورا، آپ اس پورے پیکج کو قبول کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ قرآن مجید پر ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں لے لیں اور کچھ چھوڑ دیں۔ آپ دنیا میں کوئی ایسی گاڑی مجھے نہیں دکھا سکتے کہ چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جس کا ایک پہیہ جو ہے وہ تو تانگے کا ہو، دوسرا ٹریکٹر کا ہو، تیسرا ٹرک کا ہو اور چوتھا کار کا ہو، ایسی گاڑی چلنے والی نہیں، اگرچہ اس کا انجن ٹھیک ہو، باڈی بھی ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، نہیں نہ چلتی۔ ہماری عام دنیا کی مثال ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ہوں، قرآن پر ایمان رکھتے ہوں اور ایک ایسی گاڑی چلاتے ہوں کہ جس کا ایک پہیہ سودی نظام کا لگا ہوا ہے؟ ابھی کل یہ جو ہمارا شریعت کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا ہے، تو یہ فیصلہ دینے سے اتنے سال پاکستان کو بنے ہوئے گزر گئے، دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ، اور دنیا کے کتنے ملک آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کتنے دنیا کے اندر ملک ہیں جنہوں نے یہ کامیاب تجربہ کیا غیر سودی بینکنگ کا، غیر سودی کاروبار کا، لیکن ہم بس عجیب و غریب قسم کے مسلمان ہیں کہ وطن تو اسلام کے نام پر حاصل کیا، لیکن اس قرآن کو بس جہاں آسانی ہے، سہولت ہے اور جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے نقطۂ نظر سے، اس کو ہم نے نافذ کیا ہوا ہے اور باقی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید پورا پیکج ہے، اگر اس کی برکتیں ہم سمیٹنا چاہتے ہیں تو اس کو بطور پیکج ہی اختیار کرنا ہوگا، پورے کے پورے قرآن کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہوگا، اور جب ہم پورے قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کی جو برکات ہیں وہ ہم کو نصیب نہ ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو کون سی ٹیکنالوجی آپ نے ایجاد فرمائی تھی؟ کوئی بم بنا لیے تھے، کوئی ٹینک آپ نے بنا دیے تھے، کوئی نئی فیکٹریاں قائم کر دی تھی؟ کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہی عرب تھے اجڑ جاہل، لیکن جب وہ قرآن کے سائے کے نیچے آئے، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سنا، دل کے کانوں کے ساتھ اس کو سمجھا اور سنا، اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا۔ نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اتنے بے حیثیت تھے کہ روم اور ایران کی جو اس وقت کی سپر طاقتیں ہیں وہ اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے کہ دفع کرو پر آئیں، چھوڑو ان کو۔ یہ لوگ اور یہ علاقہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو اپنی سلطنت کے اندر ہم شامل کریں، کہ سارے پہاڑ ہیں وہ بھی بنجر، ریگستان ہیں کسی کام کے نہیں ہیں، لوگ ہیں وہ بالکل ہی عجیب و غریب مزاج کے حامل، تو چھوڑ دو ان کو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن کا نزول شروع ہوا، اور اس کتاب انقلاب نے عربوں کی قسمت اور ان کی تقدیر کو کیسے بدلا کہ پوری صرف عرب کا خطہ نہیں بلکہ اس خطے کے بعد پوری انسانیت اور پوری دنیا قرآن مجید کے زیر اثر اس طرح آئی کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا حق کیا ہے، ان کے حقوق کا صحیح معنوں میں شعور اسلام نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر آج ہم اپنے وہ ساری برکات سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شکست بھی کامیابی کے اندر بدل جائے، ہماری ناکامی کامیابی کے اندر تبدیل ہو جائے، غلامی آزادی کے اندر تبدیل ہو جائے، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا رہبر اور رہنما مان لیں، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی، تم کو آبا سے اپنے کیا نسبت روحانی، وہ زمانے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، گر درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ ہم کو دکھلایا ہوتا۔ تو فہم قرآن مجید کو پڑھے اور سمجھے بغیر ہمارے رویوں کے اندر کون سی تبدیلی آنے والی ہے؟ تو یہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ آپ کی اس مسجد میں
رمضان مبارک کے بعد اللہ کے فضل اور توفیق سے ایک دفعہ پھر ہم درس قرآن کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کی ہم تاریخ اور اعلان باقاعدہ کریں گے. تو میں آپ سب احباب کو ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس میں شریک ہوئیے. کوئی لمبا چوڑا بھی درس نہیں ہوتا, 20 منٹ 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ ہمارا دورانیہ ہوتا ہے فجر کے بعد. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں, اس کتاب کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کریں جو صرف ہمارے لیے اتری ہے, ہماری تقدیر بدلنے کے لیے اتری ہے. تو اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں, اپنے طور پر بھی اور مسجد کے ماحول کے اندر بھی رہنمائی لینے کی کوشش کریں. میرے بھائیو, زندگی بڑی تھوڑی ہے, ہم سب کچھ کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے. تو اللہ کے بندو, ہمیں اس مستقبل کا بھی سوچنا چاہیے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ 60-70 سال کی اوقات کیا ہے؟ آپ اس زندگی کے مقابلے میں اس 60-70 سال کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو اپنے 2 پیڑھیاں پیچھے چلے جائیں تو ہمیں تو اپنے بزرگوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون تھے اور کہاں دفن ہوئے. بات ختم ہو گئی. ہمارے سامنے پردادے سے اوپر آپ جا نہیں سکتے. بس اتنی اوقات ہے بندے کی. بھولتے آج ہم اپنے آپ کو بڑا ناگزیر سمجھتے ہیں, بڑا 30 مار خان سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ کوئی بھی بندہ اس دنیا کے اندر 1-2 پیڑھیوں سے زیادہ اس کا نام بھی باقی نہیں رہتا. باقی چیزیں باقی رہنا تو بڑی دور کی بات ہے, نام بھی باقی نہیں رہتا. فکر کریں ہم اپنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. اور اس میں بات یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید پیکج ہے پورا, سارے کا سارا قرآن اور اس کی ایک ایک بات پر ہمیں ایمان اور یقین ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب دانیال پڑھ رہے تھے. یہ اگر آپ بائبل جو مجموعہ ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ, اس کے اندر اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ جسے عہد نامہ قدیم کہتے ہیں, اس میں ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے, ایک پیغمبر گزرے ہیں دانیال, یہ انہی کی طرف منسوب ہے, کتاب دانیال. تو جب مسلمان یہاں آئے تو صحابہ سریانی بھی سیکھتے تھے, عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبانیں تھیں ان کو بھی سیکھتے تھے, ان کی کتابوں بھی دیکھتے تھے. وہ دیکھنے میں, پڑھنے میں, زبانیں سیکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہدایت کے لیے صرف قرآن ہے, کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. کوئی مغرب کا فکر و فلسفہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا نہیں ہے. یہ سارے ہمیں اپنے شکنجے میں کس رہے ہیں, IMF کی صورت میں ہو, ورلڈ بینک کی صورت میں ہو. یہ صرف ہمیں غلام بنانے کی ساری پلاننگ ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر ہم رجوع کریں قرآن کی طرف تو یہ ساری گریں خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گی. وہ نظام اس ملک کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب دانیال پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, عمر کیا پڑھ رہے؟ یا رسول اللہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں تو وہاں سے بھی ہدایت لیتا ہوں, اور یہ میں نے ادھر سے لی ہے کتاب دانیال, تو اس کو پڑھ رہا ہوں کہ یہاں سے بھی کچھ چیزیں لے لوں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر سے یہ بات سنی تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. غصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, اور آپ لوگوں کو بلایا کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں. صحابہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو بلاؤ. اب مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی, کیسا تو کم ہی ہوتا تھا کہ آپ اتنے جلال کے اندر ہو. اکثر یہ ہوتا تھا کہ رحمت کا پہلو غالب ہوتا تھا, جلال کا تو کبھی ایسا موقع بنتا تھا. تو جلال نقطہ عروج پر ہے. فرمایا کہ سب کو جمع کرو. مسجد نبوی کے اندر صحابہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, اور صحابہ جو بلانے گئے تھے, پتہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, اور جتنے وہ جلال کے اندر ہیں لگتا ہے کہ کوئی اعلان جنگ ہوگا, اس لیے اپنا اسلحہ بھی ساتھ لیتے آؤ. یہ حالت ہے. اللہ کے رسول منبر پر جلوہ فروز, اور اس کے ساتھ لوگ کچھ اور چیزوں کو بھی ہدایت کے طور پر پڑھتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جلال اور آپ کی گفتگو کا جو روب اور دبدبا تھا اس کو محسوس بہت پہلے کر لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ کھڑے ہو گئے، عرض کی اللہ کے رسول میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. ہمارے لیے اسلام بطور دین کافی ہے، اللہ تعالیٰ بطور رب ہمارے لیے کافی ہے، قرآن مجید ہدایت کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کم ہوا، گویا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے عام لوگوں کو بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ جی مولوی بڑا گمراہ کرتے ہیں، پیر ہمیں گمراہ کرتے ہیں، ہمارے رہنما ہمیں گمراہ کرتے. کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. آپ پہلے قرآن کی طرف رجوع تو کر کے دیکھیں، آپ حدیث و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذوق تو اپنے اندر پیدا کریں. جب میں اور آپ قرآن مجید کی طرف براہ راست رجوع کرنا شروع کریں گے تو یقین جانیے کہ کوئی اللہ کے فضل اور توفیق سے کوئی شخص ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ یہ دو چیزیں ان کو تھامے رکھنا ہمیشہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت. جب تک ان چیزوں کو تم تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی. تو آئیے اس چیز کا عزم کریں کہ ہم حسب توفیق ترجمے والا قرآن پاک گھر کے اندر رکھیے. ایک لیٹسٹ ترجمہ آیا ہے، بڑا آسان ہے، عام فہم ہے، اور میں کہوں اگر کہ بغیر کسی تفسیری حواشی کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو تازہ ترجمہ آیا ہے وہ ترجمہ بڑا آسان ہے، اور جو ہماری جدید بہت ساری زبان و بیان کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو تحقیقات کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، ان کا بھی اس میں لحاظ رکھا گیا ہے. تو آئیے اس جمعۃ الوداع میں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنی نسبت کا اور تعلق کا اظہار کرنے کے لیے اس چیز کا عزم کریں کہ ترجمے والا قرآن مجید خریدیں گے اور کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک دو آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ایک دو آیتیں پڑھ لیں، ایک دو آیتیں پڑھ لیں. کسی جگہ کو الجھن پیدا ہو تو اپنے محلے کے مولوی صاحب سے اگر کوئی تفسیر ساتھ خرید لیں تو بہت اچھا ہے، مولوی صاحب سے. اور یہاں میں بھی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارا تو انشاءاللہ درس شروع ہوگا رمضان المبارک کے بعد. تو آج اس چیز کا عزم کیجئے کہ یہ جو رمضان المبارک کی صورت میں ہماری ایک مناسبت پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے تراویحوں میں بھی قرآن پاک سنا، آپ نے روزانہ کی تلاوت کے اندر بھی قرآن مجید فرقان حمید کو خاص طور پر شامل کیا. اس تسلسل کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے بلکہ اس کو مستقل اور پائیدار بنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.